أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورۃ المومن کی آیات نمبر 45، 46، 47 اور 48 یعنی 4 آیاتوں کو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آیات نمبر 45 کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ غرض خدا نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ ترجمہ ایک بار پھر۔ غرض خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر، یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ یہ تو آیات کریمہ، ان 2 آیات کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب ان 2 آیاتوں کا مفہوم ذرا دیکھ لیجئے۔ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی بری تدبیروں کے شر سے بچا لیا، اس مرد مومن کو، مگر خود قوم فرعون سخت عذاب میں پکڑی گئی۔ مولا کریم نے مومن آل فرعون کو یعنی مرد مومن کو دنیا میں اول تو آل فرعون کی ان کے خلاف تدبیروں سے بچایا، جس کی تفصیل قرآن میں مذکور نہیں ہے کہ وہ کیا تدبیر کر رہے تھے، ان کے کیا کیا سازشیں تھیں، کیا عزائم تھے، مگر الفاظ قرآنی سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو قتل کرنے اور تکلیف پہنچانے کے لیے قوم فرعون نے بہت سی تدبیریں کی تھی، ان میں قتل کی تدبیر بھی شامل تھی۔ اور جب پھر قوم فرعون غرق ہوئی دریائے نیل کے اندر، تو اس بندے مومن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور آخرت کی نجات تو ظاہر ہی ہے، ان کو مل ہی جائے گا۔ اگلا آیات تھا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کے شکل میں ہر روز صبح اور شام 2 مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں، اور جہنم کو دکھلا کر ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ بالآخر یہ ہے۔ اور صحیحین یعنی بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں صبح و شام اس کو وہ مقام دکھلایا جاتا ہے جہاں قیامت کے حساب کے بعد اس کو پہنچنا ہے، اس میں رہنا ہے، اور یہ مقام دکھلا کر روزانہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے آخر کار یہاں پہنچنا ہے۔ اگر یہ شخص اہل جنت میں سے ہے تو اس کا مقام جنت اس کو دکھلایا جائے گا، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو اس کا مقام جہنم کو دکھلایا جائے گا۔ اور اس آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر کا ثابت ہونا، عذاب قبر کا لازم ہونا۔ حدیث اور متواتر روایات اور اجماع امت اس پر شاہد ہے کہ عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے جہنمیوں کو قبر کے اندر جہنم لا کر دکھایا جائے گا تو اس سے زیادہ افسردگی ان کے لیے اور کیا ہوگی، یہ تو عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ تو ان دو آیاتوں کا مفہوم اور ان کا بامحاورہ ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے دیکھ لیجیے اگلا آیات نمبر 47۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے، اختلاف کریں گے، تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ آیات ایک بار پھر ترجمہ سن لیجئے۔ اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ اگلا آیات قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد۔ بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔ بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ تو ان دو آیاتوں کا 47-48 کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب 47 کا مفہوم، اذ یتحاجون فی النار سے اس کا مفہوم، یہ بات تو وہ اس امید پر نہیں کہیں گے کہ ہمارے سابق پیشوا یا حاکم یا رہنما فی الواقع ہمیں عذاب سے بچا سکیں گے یا اس میں کچھ کمی کر دیں گے۔ اس وقت تو ان پر یہ حقیقت کھل چکی ہوگی کہ یہ لوگ یہاں ہمارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے دنیا میں ان کا کہا مان لیا، ان کی تابع داری کر لی، ان کے پیچھے چلا، لیکن آج یہ لوگ یہاں کچھ کام میں آنے والے نہیں۔ مگر وہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ان سے کہیں گے کہ دنیا میں تو حضور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، سبز باغ دکھایا کرتے تھے، اپنی سرداری ہم پر چلاتے تھے، اب یہاں اس آفت سے بھی تو ہمیں بچائیے جو آپ ہی کی بدولت ہم پر آ پڑی ہے۔ اگلے آیات کا مفہوم، آیات نمبر 8 کا مفہوم یہ ہے۔ آیات نمبر 8 قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد۔
یعنی ہم اور تم دونوں ہی سزا یافتہ ہیں۔ وہ بڑے لوگ، وہ سردار جنہوں نے دنیا میں سبز باغ دکھایا کرتے تھے، اس دن کہیں گے ہم تو دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تم بھی سزا یافتہ، ہم بھی سزا یافتہ۔ اور اللہ کی عدالت سے جس کو جو سزا ملنی تھی وہ تو مل چکی ہے، تمہیں بھی ہمیں بھی۔ اس کے فیصلے کو بدلنا یا اس کی دی ہوئی سزا میں کمی بیشی کر دینا اب کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم بھی جہنم رسید ہو چکے ہیں اور تم بھی جہنم رسید ہو چکے ہو، لہٰذا ہم نہ اللہ کے اس فیصلے کو بدل سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ بھگتنا ہے، ہم بھی بھگتیں گے اور تم بھی ہمارے ساتھ بھگتو۔ اللہ تعالیٰ قرآن تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔